السلام علیکم دوستو، اسلامی فتوحات پر مبنی ترکی کے مقبول ترین ڈرامے دیریلش ارطغرل کو پاکستان میں ارطغرل غازی کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے۔ تاہم پاکستانی شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے فنکار ڈرامہ نشر کرنے پر تقسیم ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر یکم رمضان المبارک سے پاکستان کے سرکاری چینل پی ٹی وی پر اسلامی تاریخ اور فتوحات پر مبنی ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی پیش کیا جا رہا ہے۔ ڈرامہ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد ارطغرل غازی کی زندگی پر مبنی ہے اور ڈرامے کی کہانی 13ویں صدی میں ترک مسلمانوں کی فتوحات کے گرد گھومتی ہے۔ اس ڈرامے کی پہلی ہی قسط نے پاکستان میں ریکارڈ کامیابی حاصل کی اور یوٹیوب پر ہر گزرتے دن کے ساتھ مقبولیت کے نئے ریکارڈ بنائے۔ تاہم جہاں پاکستانی عوام کی جانب سے اس ڈرامے کو پذیرائی مل رہی ہے، وہیں کچھ فنکار اس ڈرامے کے خلاف بھی ہیں اور بڑھ چڑھ کر اس کی مخالفت میں بول رہے ہیں۔ ارطغرل غازی کو پی ٹی وی پر پیش کرنے کے خلاف شان نے سب سے پہلے آواز اٹھاتے ہوئے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس معاشی بحران میں ہم بیرونی ممالک کی چیزیں امپورٹ نہیں کر پا رہے تو کیوں ثقافتی امپورٹ کھلی ہوئی ہے؟ پی ٹی وی کیوں بیرونی ملک سے لایا گیا ڈرامہ دکھا رہا ہے؟ اپنی صلاحیت اور تاریخ پر یقین رکھیں۔ آپ کی مثبت پالیسیوں کے ساتھ ہم پاکستان کو دنیا بھر میں پہچان دلا سکتے ہیں۔ شان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اداکارہ ریما نے بھی ارطغرل غازی کو پی ٹی وی سے نشر کرنے کی مخالفت کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کے اپنے فنکار گھروں میں بیٹھے ہوں اور آپ دوسرے ممالک کے ڈراموں کو پیسے دے کر پروموٹ کریں تو یہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے، کیونکہ ٹیکس دوسرے ملک کے آرٹسٹ نہیں بلکہ ہمارے ملک کے آرٹسٹ دیتے ہیں۔ ڈرامے کی مخالفت کرنے والوں میں یاسر حسین بھی پیش ہیں۔ چند روز قبل یاسر حسین نے انسٹاگرام پر کہا تھا کہ پی ٹی وی کو چاہیے کہ اپنے آرٹسٹ اور ٹیکنیشین کو لے کر ایک تاریخی ڈرامہ بنائیں۔ ان آرٹسٹ کو جو ٹیکس دیتے ہیں اور قابلیت رکھتے ہیں، لنڈے کے کپڑے اور ترکی کے ڈرامے دونوں ہی مقامی انڈسٹری کو تباہ کر دیں گے۔ تاہم پاکستانیوں نے یاسر حسین کو اس بات پر سراہنے کے بجائے ان پر خوب تنقید کی، جس کے بعد انہوں نے ایک اور سٹیٹس لگایا کہ جب آپ کے بھائی کو بینک سے، بہن کو اسکول سے اور ابو کو ان کی جاب سے نکال کر ترکیوں کو ملازمتیں دی جائیں گی تو شاید آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پی ٹی وی قومی ٹی وی ہے، یاد رکھیں اگر 1 سال تک پی ٹی وی پر ترکش ڈرامہ چلے گا تو اس سلاٹ میں چلنے والے پاکستانی ڈرامے کا کیا ہوگا؟ اس کے اداکاروں کو کون کام دے گا؟ ٹیکنیشین کا کیا ہوگا؟ اور یاد رہے میں اپنی بات نہیں کر رہا کیونکہ میں پی ٹی وی پر کام نہیں کرتا۔ تاہم جہاں ان فنکاروں نے ترک ڈرامے کو پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل پر پیش کرنے کی مخالفت کی ہے وہیں بہت سے فنکار اس کے حمایت میں بھی آگے آئے، جن میں اداکار جان ریمبو اور ان کی اہلیہ صاحبہ شامل ہیں۔ جان ریمبو نے ڈرامے کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ ارطغرل ڈرامے کے لیے ایسا کام دیکھ کر ایک حسرت ہوتی ہے کہ کاش ہم سے بھی کام لیا جاتا۔ یہاں تو ایک جیسا کام دے کر ایکٹر پر چھاپ لگا دیتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کچھ لوگ اس ڈرامے کے خلاف کیوں ہیں۔ جان ریمبو کی بیوی اداکارہ صاحبہ نے بھی ڈرامے کی حمایت میں آگے آتے ہوئے کہا تھا پاکستانیوں نے ثابت کر دیا کہ وہ مضبوط کہانی، باحجاب عورت اور بہادر مرد دیکھنا چاہتے ہیں۔ اداکار گوہر رشید نے بھی ارطغرل غازی کے حق میں بیان دیتے ہوئے کہا کوئی بھی غیر ملکی مواد جیسے پاکستانیوں کی جانب سے پسند کیا جا رہا ہو وہ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے بلکہ ایک مقابلہ ہے، جیسا کہ کسی بھی کاروبار میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی ملازمت کے حوالے سے خطرات ہیں اور آپ جاب سیکیورٹی چاہتے ہیں تو ذمہ داری لیں اور بہتر کام تخلیق کریں۔ گوہر رشید نے مزید کہا مقابلے کے نام پر آپ سامنے والے پر تنقید نہ کریں بلکہ اپنی بہترین صلاحیت بروئے کار لائیں اور اچھا کام کریں۔ میں نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے، جیسے کہ ہمایوں بھائی، ہمیں مختلف کام کو اپنانا چاہیے نہ کہ اس سے خوفزدہ ہونا چاہیے۔ اداکارہ نیلم منیر خان نے ارطغرل کی کہانی اور اس میں دکھائی گئی اسلامی فتوحات کے بارے میں کہا مجھے لگتا ہے یہاں مسئلہ ترکی یا پاکستانی مواد کا نہیں بلکہ ہمیں اس سے آگے نکل کر سمجھنا چاہیے کہ یہ اسلامی مواد ہے اور اس میں ہمیں اسلامی تاریخ اور اقدار دکھائی گئی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے انہوں نے انصاف کے لیے اپنی جانیں قربان کی اور اسلام کو زندہ رکھا۔ اداکارہ مہوش حیات نے بھی ارطغرل کے موضوع پر اپنی رائے کا اظہار کیا، تاہم انہوں نے کسی کی مخالفت یا حمایت کے بجائے کہا مجھے نہیں معلوم کس بارے میں بحث ہو رہی ہے، لیکن آخر میں ہمیں
دیریلش ارطغرل کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ ایک معلوماتی ڈرامہ ہے جس میں تاریخ اور اسلامی اقدار کا سبق دیا گیا ہے۔ دوستو یہ تھی وہ چند آراء جو اپنی جگہ درست بھی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔